السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ خبردار، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا حضرت امیر حمزہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ میدان احد کے اندر ان کی شہادت ہوئی اور کیسے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، کوئی میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جیسا کوئی چچا نہیں دکھا سکتا۔ تو ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں، آج ہم آپ کو چند علماء کی رمضان پروگرام کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوئی ہے۔ یقین مانیے بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور بڑا ہی کمال کی یہ گفتگو ہوئی ہے علماء کے درمیان۔ آج ناظرین ہم وہ سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو۔ آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں، اور ہر علماء کی بات الگ الگ ہے، انداز الگ ہے، کیونکہ ان کے اندر شیعہ ذاکر بھی موجود ہیں، اہل حدیث کے عالم دین بھی موجود ہیں، اور بریلویت کے مفتی حنیف قریشی وہ بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حاضر خدمت ہے اور ناظرین محترم علماء کرام تشریف فرمائے۔ سوال میں نے چھوڑا تھا آپ کے سامنے کہ مجھے بتائیے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو کہا جاتا ہے، یقیناً کہا جاتا ہے، سید الشہداء امام حسین کو بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ہم کون ہوتے ہیں یہ تفریق پیدا کرنے والے کہ اس کو کہو اور اس کو نہ کہو؟ دیکھیں، جس وقت بھی اگر کسی ایک بزرگ کی شان بیان کی جاتی ہے تو دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے نہیں کی جاتی ہے۔ مثلا ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام اعظم کا مطلب ہے بڑا امام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں، غلامی میں اور ان کی شاگردی میں نے اختیار کیے، اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے امام تو آگے حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے بھی اوپر ذرا جائیں تو پھر دیکھیں ائمہ اہل بیت کو دیکھیں، پھر حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین۔ تو اب جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو وہ دوسرے پوری امت کے اس مناسبت سے نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، معاذ اللہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، یہ قائد اعظم محمد رسول اللہ ہے۔ تو یا اسی طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر محمد رسول اللہ ہے۔ فاروق اعظم، حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والے وہ حضرت عمر فاروق ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ یا یوں ہی اسی طرح سخاوت کے جو علمبردار ہیں وہ سب سے بڑے جو غنی ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اب جس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں لڑی گئیں ان میں جو جن لوگوں نے مرتبہ شہادت حاصل کیا ان میں بلا شک و شبہ جو مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کا تو باقاعدہ روایت میں بھی موجود ہے، اور حضرت سیدنا امام علی مقام کو جو سید الشہداء کہا جاتا ہے تو وہ جو شہداء کربلا ہیں ان کی نسبت سے یا اس کے بعد جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اس نسبت سے، کیونکہ آپ کی شہادت حقیقت میں رسول اللہ کی شہادت ہے، اور پھر آپ کی شہادت پوری امت میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کی شہادت اس طرح سے انوکھی اور نرالی ہو جس طرح امام حسین آپ کی شہادت رسول اللہ کی جہری شہادت، جہری شہادت سری تو حضرت امام دیکھیں نبی علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی جو خبریں ہیں وہ اس طرح تواتر سے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی بیان کرنا شروع فرما دی تھی کہ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے مدینے کے بچے کو یہ پتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین جو ہے نا یہ شہید ہو جائیں گے۔ تو جو حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے تو حضرت امیر حمزہ کو ڈیگریڈ کر کے یا باقی صحابہ کو ڈیگریڈ کر کے نہیں کہا جاتا۔ یہ اسی طرح جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں
تو وہ باقیوں کو ڈیگریڈ یا خود نبی علیہ السلام کے تقابل میں نہیں بلکہ ان کی ایک خاص صداقت کی شان کو دیکھ کر، اسی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، تو اس الگ نسبت سے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. شبیر حسن میسوی صاحب، سیدہ فاطمہ الزہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اہلہ والصلاۃ علی اہلہا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر جو بیان مفتی حنیف قریشی نے فرمایا بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں چند چیزیں میں عرض کرتا چلوں تاکہ اس ثواب میں میں بھی شامل ہو جاؤں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا. اگر ہم خود ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا. وہاں پر جو گفتگو کی تاریخ میں چیزیں موجود ہیں جو جو واضح طور پر، اس کے بعد 40 دن تک فاصلے کا حکم آیا اور پھر جنت کا میوہ آتا ہے، اور اس جنت کے میوے کے طعام کے بعد اللہ کے حبیب کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایسی بیٹی دے کہ جو اماموں کی بھی ماں ہو. اور وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ زہرا کی ایسی تربیت کی کہ جیسی جناب خدیجہ سلام اللہ دنیا سے تشریف لے گئی، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی ماں کی جگہ اپنے بابا کی خدمت کی، جیسے میں نے صبح عرض کیا. اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ عنوان دیا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنی ماں اپنے بابا کی بھی والدہ ہے. جب ہم قرآن مجید، باقی واقعات اپنی جگہ پر، جب ہم قرآن مجید میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتی ہے، اور خود وہ چادر تطہیر جس میں ان ہستیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا، جب جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں، کیونکہ حدیث انہی سے نقل کی گئی ہے. آپ نے فرمایا انت علی خیر، لیکن اہل بیت میں انہی کو شامل کیا گیا ہے اور پوری آیت نازل ہوتی ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آئے مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تو وہ قربہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جس طرح سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا جب تک جناب فاطمہ زہرا کو ان کا حق ادا نہ کر دیا جائے. پھر ہم آگے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سورہ حلطہ، حسنین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، امیر المومنین السلام اور جناب فاطمہ زہرا نظر فرماتی ہیں، اور نظر کرنے کے بعد جب ٹھیک ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، اور افطار کا وقت آتا ہے تو مسکین ایک رات، یتیم اور اسیر ایک رات، تینوں آتے ہیں اور تینوں کو روٹیاں ایک نہیں دو نہیں جتنے افطار کرنے والے سب دے دیتے ہیں. وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تم لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی شان میں تم نے جو روٹیاں دے دیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ پورا سورہ نازل ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جہاں پر اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی پر کہ جب اب تم سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، فمن حاجک فیما بما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، مباہلہ کریں گے. اسلام پر وقت آیا ہو، جب اسلام پر وقت آیا تو عنوان ابنا کو چھوڑ دیجئے، فعلاً انفسنا کو چھوڑ دیجئے. معلوم ہے جب عنوان نسان آیا تو کسی اور کو نہیں لگا سوائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کتنی عظمت ہے. اور ایک مرتبہ تشریف لاتی، کام کر رہی ہوتی، آواز آتی ہے بیٹی فاطمہ میں آ جاؤں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے. کہا بیٹی بہت کام کرتے ہوئے تھک گئی. کہا ہاں بابا میں کام کرتے ہوئے کبھی کبھار تھکن محسوس. کہا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ جو کبھی بھی تمہارے لیے تھکن کا باعث نہیں بنے گا، اور وہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو دی گئی. یہاں تک تو گفتگو ہو گئی اور علماء بیان کریں گے. بعض باتیں ایسی نقل کر دی جاتی ہیں جو شان علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا کے اس میں نہیں. دیکھیں امام علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے معصوم ہیں، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ میں معصوم ہیں. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے جناب فاطمہ سے کہا اتنا مال آیا ہو غنیمت کا، جاؤ اپنے بابا سے کوئی کنیز دے دیں. وہ جاتی تھی واپس آتی تھی، جاتی تھی الگ الگ واقعات نقل ہیں. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ایسے واقعات
بہت سے تاریخ میں ہیں جن میں بزرگوں کی بڑی بے احترامیاں موجود ہیں. اگر ہم کم از کم ان کو بیان کرنے سے پہلے, جیسے مثلا صبح بات ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, میں وہ حدیث نقل لے کر آیا ہوں جس میں یہ روایت نقل کی جا رہی رسول اکرم سے کہ رسول اکرم نے فرمایا علی, اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ گھر میں جمع نہیں کر سکتے تم. اب دیکھیے ایسی حدیث کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم, جب یہ بات آتی ہے نا کہ امیر علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے تھے, تو وہ حدیث جو یہاں پر نقل کی گئی اور میرے پاس سارے ریفرنس موجود ہے, اس میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی تم اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے عدو کی بیٹی کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, جن کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں برد الایمان کلہ علی الکفر کلہ, وہ اس طرح کا کوئی عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں گے. آج چیزیں بہت ہیں, تاریخ میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر 90 سال تک جمعے کے خطبے میں اور نماز عید میں لعن ہوا ہے. بالکل ہے نا. تو اب ان چیزوں کو لا کر اور ان مسائل کو مطرح کر کے بہتر ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو لائیں جس سے دل آزاری نہ ہو اور ان کے احترامات بھی اپنی جگہ پر باقی رہیں. مثلا آپ کا اپنا عقیدہ بھی ہے, آپ کے اپنے مسائل بھی. مثلا یہ جو تفسیر کی گئی ہے وآت کیا کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے نزدیک مت جانا جبکہ تم نشے میں ہو. کتنے مفسرین نے کیا تفسیر کر ڈالی ہے, نعوذ باللہ, کس کے بارے میں ہے. جی میں اس سے آگے تو بولنے کی ضرورت نہیں کرتا. تو کیا ایسی ساری جس زمانے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں پر لعن رہا ہو, اس زمانے میں اور کیا نہیں ہوا ہوگا. بہت کچھ ہوا ہوگا, بہت کچھ ہوا. تو میں یہاں پر آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دن کو جو منایا جا رہا ہے, احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو لیں جو متفق علیہ ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں سب سے اچھی بات جو متفق علیہ. یہ سب سے اچھی بات ہے جہاں میں محبت اور پیار کی بات کریں, وہاں متفقون علیہ. اور یہ ہستیاں ایسی ہیں جو محبتوں کو بڑھاتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک, مفتی فتح زبان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور علماء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی مطلع کریں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. اس کو روحانی بیماری اکتفا بر جزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا, کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی. حذو النعل بالنعل, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے, اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے, اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرائیت کر جائے گی. اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری, کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایک صحابی کی منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کی جزی فضیلت کو ہم جسٹیفائی اور جسٹیفیکیشن بنا کر دوسروں کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. اصل کام ہی ہے اس سے بچنا, اصل کام یہ ہے. دیکھیں لا نفرق بین احد من رسلی, یہ سورہ بقرہ میں روز پڑھتے ہیں ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی, یہ ہم مانتے ہیں. منہم من کلم اللہ, کوئی کلیم اللہ بنا,
حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے، حضرت داؤد خلیفتullah بنے، حضرت آدم صفی اللہ بنے، حضرت نوح نجی اللہ بنے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم سرور کائنات، شافع محشر وجہ کائنات، افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی مقالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ سب سے آگے ہیں۔ میں یوں کہوں گا لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، اسٹیٹس، آسودگی، پروسپیرٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو جس ذات میں جمع کر دیا جائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں۔ کیا کہہ رہے فیض زمان بھائی، کیا کہہ رہے؟ جس طرح ہمارے آقا کی شان بڑی ہے، ان کی بیٹی کی شان واہ 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 بھائی، واہ واہ بھائی، کیا خوبصورت گفتگو ہے بھائی، کیا خوبصورت بات کیا سیدۃ کیا خوبصورت بات، نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو گلے لگاتے سیدہ فاطمہ ہوتی۔ لوجک اور حکمت کیا ہے کہ جدائی کا ڈیوریشن سب سے کم اگر برداشت کر سکتا ہوں وہ حضرت فاطمہ سے برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتلایا ہمیں سر آنکھوں پر، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، ربا آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ساری دنیا یہ میڈیا کے توسط سے آپ کے پیارے سیگمنٹ کے ذریعے سے سن لے کہ جب انتقال کا وقت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اسمہ بنت عمیس کو بیچتے ہیں کہ آپ تیمارداری کرے، آپ عیادت کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تو سنیے، فرمایا کہ میری میت کو بھی تم دیگر میتوں کی طرح لے کر جاؤ گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا نہیں، جس طرح میں نے اپنی زندگی میں عفت، حیا، پاکدامنی کی عصمت چادر کو اوڑے رکھا ہے، موت کے بعد بھی میری لاش اور میت پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ چنانچہ اس زمانے میں حبشہ کے اندر میت کو لے جانے کے لیے جو ایک ڈولی بنائی جاتی تھی چادریں اوڑھ کر، فرمائے میرے لیے وہ بنائی جائے، پھر مجھے دکھائی جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی میت اور اپنی لاش کو تدفین کرنے کے لیے اجازت دی، وصیت دی۔ تو آج عفت، حیا، پاکدامنی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ اس رمضان کے توسط سے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورہ نور کی اس آیت کو یاد رکھے کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، فحاشی اور عریانیت کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ حضرت فاطمہ جو طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، بطول ہیں، سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، ام الحسن ہے، ام الحسین ہے، ام الحسنین ہے، ام ابیہا ہے۔ آج ان کی اس نصیحت کو یاد رکھے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی زندگی میں عفت حیا کی چادر کو اوڑھ لے، رب کی رحمتیں برکتیں ایسے اترتے ہوئے نظر آئے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، کمال بیان کیا مولانا فضل زمان صاحب۔ آپ تو خاموش ایسے کردار رہے جو آج جب کھل کر سامنے آیا تو کمال کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، اب آپ کی باری ہے، لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے
آپ بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے. کچھ اور پہلو میں جن کی طرف آپ کی نگاہ گئی ہوگی. ایک وقفہ میں لے لوں تاکہ آپ کی بات نہ کر سکے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا ہم سب جواب سننے کے لیے بےتاب ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید. افطار عامر کے ساتھ اور ایکسپریس ٹی وی. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہماری اس علماء کی محفل میں جو عامر آن لائن میں سجی ہوئی ہے. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا جواب باقی رہ گیا ہے. جناب. سب سے پہلے تو میں محترم ہمارے فضل سبحان صاحب نے جو کچھ بیان کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کی آواز تھی اور وہ میری گفتگو کی تمہید ہے. میں تمہید باندھے بغیر موضوع پہ ہی آ رہا ہوں کیونکہ اب وقت بھی باقی ہے, تھوڑا ہے, وقت بھی تھوڑا ہے. نہیں تھوڑا نہیں ہے, آپ اپنے آرام سے بات کریں. اور آپ کے پکوڑے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ ایک مختلف مکاتب فکر کا ایک پینل بیٹھتا ہے. جو مسئلہ جو سوال آپ نے اٹھایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا, شان کا, مقام کا, مرتبے کا, اس میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلمان کو نہ کوئی اختلاف ہے نہیں اور نہ کسی مسلمان کو کوئی قدغن ہے. اور جو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں دل میں نفرت رکھتا ہے ہم اس کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں. واہ 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 بھائی کیا کہنا ہے, بھائی کیا کہنا ہے, بھائی کیا کہنا ہے. اب بات اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا اگر وہ تہوار ہے وہ دن ہے اگر وہیں تک بات رہے تو خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. جی جی. لیکن اب وہ ممبروں پہ چڑھ کے حضرت علی کو بھی لوگ لانتے کر رہے ہیں. کون لانتے کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بندے کو بھی خود ملعون سمجھتے ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کو لانتے دیتا تھا یا دیتا ہے, اور اس بندے کو بھی ملعون سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان کسی پر لانتے کرتا تھا یا کرتا ہے وہ بھی ملعون. ہم صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے کو اسلام نہیں سمجھتے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. اور اس پلیٹ فارم سے ہمارا ایسا مثبت پیغام جانا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی بجائے محبت پیدا کرے. بجائے اس کے کہ ہم جلتی پر تیل چھیڑ کے ہمیں اس پہ پانی ڈالنا چاہیے. اور ویسے بھی کرونا کا معاملہ ہے تو شاید کوئی آدمی یہ سوچ کے بات کر رہا ہو کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ گرمی سے کرونا مرتا ہے تو اس لیے محفل کو گرم کیا جائے تاکہ مرے. لیکن اس میں ہیومیڈیٹی بھی ساتھ چاہیے. جی دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بات بھی کافی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور آپ کی لاڈلی ہے, سیدنا علی المرتضیٰ کی گھر والی ہے, بالکل حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہے, بالکل. یہ ساری فضیلتیں پھر جنتی خواتین کی سردار. اللہ کے رسول جس مرض میں آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں اور اتنے صدمے سے اللہ کے رسول کو دیکھتی ہیں کہ آپ ٹھنڈے تشت میں پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, چہرے پہ پھیرتے ہیں, بے ساختہ منہ سے نکلا واہ کربا بھی ہے, میرے ابا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. رسول بخاری کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب بعد اليوم, اے بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے. آپ نے قریب بلایا, سیدہ فاطمہ الزہرا سے کان میں کچھ کہا, حالانکہ اور بھی وہاں تھے لیکن آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا, کان میں کچھ کہا, آپ رونے لگی. پھر جب آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی تو دکھی ہو گئی ہے آپ نے پھر دوبارہ بلایا, پھر آپ نے کچھ کان میں کہا اور آپ ہنسنے لگے. گویا آپ آخر وقت بھی جب دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہیں اپنی بیٹی کو ہنسا کے. یہ میسج تھا پوری دنیا کے لیے کہ میری بیٹی کو کبھی رلانا. ایک بات. دوسری بات, حالانکہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے, فضیلت ہے, اور اس میں حضرت علی کی بھی فضیلت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا خود شکایت کرنے گئی. اللہ کے رسول آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا وہ دوسری شادی کر رہے ہیں, آپ اٹھے
اور آپ جیسے اٹھے، حدیث میں آتا ہے آپ نے جو چادر ڈالی کندھے پہ، وہ آپ کو اتنا صدمہ تھا کہ اس کو سنبھال بھی نہیں پائے، زمین پر پیچھے گھسکتی بھی جا رہی ہے، اور آپ وہاں پہنچے۔ آپ نے فرمایا علی میں نے ایسا ایسا سنا ہے، یاد رکھ لیں۔ ابھی اس سے کچھ سن ہی نہیں رہے، یاد رکھ، عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی نے کہا آمنا و صدقنا۔ یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا، اگرچہ وہ چیز جائز تھی، آپ نے منع کیا، حالانکہ دوسرا نکاح منع نہیں تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک منٹ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں حضرت علی کی شان ہے کہ حضرت رسول اکرم کا جیسے فرمان سنا، اپنی بات، اپنا فیصلہ سارا چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فیصلے کو اونچا کیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں شان ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایک درد دل بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس درد دل کے مداوے کے لیے آپ فوراً تشریف لائے۔ پھر اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، دوپہر کے وقت، جسے اب عموماً عرب اس ٹائم پہ قیلولہ کیا کرتے تھے، آپ نے عشاء کے بعد اور قیلولے کے وقت کسی بھی شخص کو کسی کے گھر میں جانے سے منع فرمایا۔ یہ ایک آداب ہیں یعنی ملاقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر قیلولے کے وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے، یعنی اس اصول سے ہٹ کر آپ یہ بھی تھا کہ میری بیٹی سے مجھے محبت ہے، اور یہ بھی کہ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں اکثر آنا محبت کا ثبوت بھی ہے، داماد سے محبت کا ثبوت بھی ہے، اور دونوں کو آپ خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ ایک موقع پر آپ آئے اور آپ نے دیکھا آج علی قیلولے کے وقت گھر میں نہیں، آپ نے فاطمہ سے پوچھا۔ اب دیکھیے وہ کتنے سلیقے والی تھی کہ گھر میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ آج باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹی علی گھر میں کیوں ہے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی کچھ کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو وہ گھر میں نہیں رہے۔ آپ نے بلال کو بھیجا، دیکھو مسجد میں دیکھ کے آئے کہ حضرت علی آرام فرما رہے۔ آپ نے بیٹی سے ایک لفظ نہیں پوچھا، یہ نہیں قریدا غلطی تمہاری تھی یا سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی، آپ نے نہیں پوچھا۔ یہ گھر بسانے والی ہستیاں تھیں، ایک لفظ نہیں پوچھا۔ پھر مسجد تشریف لے گئے، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، پہلو کے ایک حصے پر مٹی لگی ہوئی، آپ نے فرمایا کم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی کی آنکھ کھلی اور بو تراب آپ کے منہ مبارک سے سنا، اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ ہی اس کنیت کو لگا لیا، بو تراب ہی بنا لیا۔ آپ حضرت علی کو لائے، داماد کو گھر میں ہاتھ پکڑ کے لائے۔ میں آج ساری بیٹیوں والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہماری ناک اتنی اونچی ہے، ہم بیٹی والے ہیں، داماد روٹ کے گیا ہے، اب وہ ادھر آئے گا، دہلیز پہ ناک رگڑے گا، منتیں کرے گا، پھر ہم سوچیں گے، فیصلہ کریں گے۔ یہ بیٹیوں کا گھر برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جو بیٹی کا گھر بسانا چاہتے بھی تھے اور بسانا جانتے بھی تھے، اپنے داماد کا ہاتھ پکڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہم دنیا میں مثال ہی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کی ناک سے اونچی ناک کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لاتے ہیں، دونوں میں سے کسی سے نہیں پوچھا قصور کس کا تھا، بات کیا تھی، قریدا نہیں۔ یہ ساری شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کوئی بات نکالی، حضرت علی نے بھی نہیں کوئی بات نکالی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں، جیسا کہ فضل سبحان صاحب نے کہا، دوسرے کی تنقید کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے تمام عرب کی عورتوں پر، جیسے عرب میں سب سے مرغوب کھانا تھا سرید، جیسے اس کو ایسے فرمایا۔ اور اسی طرح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے جھٹ سے کہا عائشہ۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ تو جیسے آپ نے ابتدا میں اپنے انٹرو میں کہا نا کہ ہمیں یہ نہیں کہ جیسے سیدہ شہداء، اب اس کا ذکر ہوتا ہے تو بھئی لوگ حضرت علی حسین کی شہادت کو بھول جاتے ہیں، یا حضرت حسین کی شہادت کا ذکر آتا ہے تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں سید الشہداء ہیں، دونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ سب ہے۔ لیکن جب
حضرت علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر ہے، یہ بھی فضیلت بیان ہونی چاہیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے تاکہ بیلنس ایسا برابر رکھنا چاہیے جیسے سبحان صاحب نے فرمایا ہے، تاکہ سب کا میسج اچھے طریقے سے سب کنکلوژن یہ کر دوں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت۔ میں دیکھیں آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میسج گیا ہے محبت کا، پیار کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کی زبان مبارک سے بھی یہی بات گئی ہے، مفتی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کا بنیاد تھی، انہوں نے اپنا نظریہ ایک بیان کر دیا، وہ ان کی بات بس ختم، وہ ان کی ایک نظریہ تھا، انہوں نے بیان کر دیا، آپ نے بیان کر دیا، آپ کی بات ہوئی۔ اور سب سے اچھی بات آپ ہی کی یہ ہے کہ سب سے محبت کی جائے، سب سے پیار کیا جائے، اور سب سے محبت اور پیار کو عام کیا جائے، اور اس پلیٹ فارم سے بھی یہی میسج آنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مجھے تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اکثر آپ میسمی صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ ہاں میں تو ابھی بھی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، دونوں آپ ابھی بھی آپ ایک دوسرے کے حامی ہیں، بہت زبردست قسم کے۔ ہاں بلکہ قریشی صاحب سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن میسمی صاحب سے تو نہیں ہے۔ بس وہ میسمی صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اچھا ہو گیا، تاکہ ایک بات کلیئر ہوگی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین محترم، اس کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت آج کی محفل رہی، حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت بیان ہوئی، حضرت علی کا ذکر ہوا، رسول پاک کا آپ نے کیا خوبصورت بیان فرمایا، آپ نے کیا اچھے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی اور محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اتنا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تک میں مکے کے جو سردار کافر ہیں نا، 70 کافروں کے سردار، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ناظرین اس آیت کے اندر فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام کہ آپ کے ساتھ جتنا ہوا ہے آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ باقی ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جان ہیں۔ جب ابو جال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ابو جال سے یہ بات کہی تھی، اگر آپ نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ نکال دی جائے گی، اگر آپ نے کسی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا وہ انگلی کاٹ دی جائے گی۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ چچا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کوئی میرے چچا جیسا چچا نہیں دکھا سکتا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم تفصیل بات نہیں کرنا چاہتے، یہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔